اب وقت ہے ہیرو پاکستانی سے آپ کی ملاقات کے حوالے سے، اور ہیرو پاکستانی میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے بڑے بڑے ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ مشہور پاکستانی ریسلر آج شیر خان اپنے نام کی طرح ایک بار پھر مخالف پر جھپٹ کر ایک بڑا اعزاز اپنے نام انہوں نے کیا اور پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے۔ اور آج شیر خان سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں۔ ایشین پروفیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ میں شیر خان نے نیپال میں بھارتی ریسلر دایا مہا تھول کو، اتنا مشکل نام ہے، ان کو شکست دینا بڑا ضروری تھا، ان کا نام ہی اتنا مشکل ہے، وہ ہرایا ہے اور اپنے بیلٹ کا کامیابی سے دفاع بھی کیا۔ یہ مقابلہ نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں ہونے والے انٹرنیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ میں ہوا۔ مدثر، جب بچپن میں ہم ٹی وی پہ رنگ دیکھا کرتے تھے نا جس میں ریسلنگ ہوتی تھی، ماحول بالکل وہی تھا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ وہاں پر شیر خان تھے جنہوں نے چت کیا اپنے مخالف کو۔ شیر خان ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں۔ ویلکم ٹو آور شو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا محسوس ہوا پھر آپ کو کھٹمنڈو جا کے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے جو عزت دی ہے، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسی طرح اللہ عزت دیتا رہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قوم کی دعائیں بھی تھیں، اور اس طرح آپ جیسے اور بہت سارے چینلز ہیں، یہ بھی ہمارے قوم کا حصہ ہیں، اور ان کی دعائیں ہیں، تو اللہ پاک اس طرح کی عزت دے رہا ہے۔ اور یہ ماحول چونکہ ویسے تو کولڈ کنٹری ہے نیپال، اور میرا جو ریسنٹلی جو میچ تھا وہ نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں ہمالین ٹائیگر ریسلنگ ایونٹ میں، جو کہ ان کی آرگنائزیشن ہے، اور ان کے اچھے ایونٹ میں میرا جو ایونٹ تھا وہ نیپال کے کئی ریسلر سے بھی ہو چکا ہے پہلے، تو انڈیا سے رہنے والا ریسلر جو کہ نیپال میں اس وقت ایونٹ کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ میری فائٹ ہوئی، اور الحمدللہ جو ہے میں نے نیپال میں اس ریسلر کو بڑی مشکلات کا سامنا کر کے، کیونکہ وہ ایزی ریسلر نہیں ہے، ٹف، آپ نے شاید دیکھا ہوگا اس کو، پورا میچ شاید آپ نے نہیں دیکھا، وہ ٹف کمپٹیشن تھا، تو اس کو ہرانا اتنا ایزی نہیں تھا۔ تو چونکہ میچ کے ڈیورنگ میچ میں مجھے جو ہے انجری بھی ہوئی تھی، پسلیوں میں وغیرہ میرے لگ گیا تھا، لیکن میں نے گیو اپ نہیں کیا۔ پاکستان کے فلیگ کا سوال تھا، اور جب پاکستان کے لیے اترتا ہوں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے ملک کا نام اوپر ہی رکھنا ہے۔ تو ایسی انجریز کے ساتھ بھی آپ فائٹ کر رہے تھے؟ سر، اسی انجریز کی بنا پہ تو ہم ایک ریسلر بنتے ہیں نا، اس سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی بڑی ٹف ایکسرسائز ہوتی ہے، ٹف۔ تو اس کے بعد پھر یہ بیلٹ آپ کو؟ جی، ریولیوشن ایسٹرن ریسلنگ ریولیوشن ایسٹرن ریسلنگ ایسٹرن ریسلنگ۔ اچھا، آپ شیر خان کب سے ریسلنگ کر رہے ہیں؟ میں بیسیکلی 6-7 ایئرس مجھے ہونے والے ہیں ابھی پروفیشنل ریسلنگ میں، چونکہ جب میں WWE دیکھتا تھا تو وہ تو 3 سال کی عمر سے دیکھتا تھا، یا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، اپنی جرنی شروع کی۔ لیکن پروفیشنل ریسلنگ میں 6 ایئرس سے پہلے جب یہاں ریسلرز آنا شروع ہوئے WWE سے، آپ نے شاید بالکل آئے ہیں، تو کافی ریسلرز ہیں، ان سے پھر ہم نے سیکھا، ڈارک ایونٹس بھی کھیلے ان کے ساتھ، پھر ہم نے ان کے ساتھ مین ایونٹس بھی کھیلے الحمدللہ، جو کہ ڈریم ورلڈ میں ہوئے تھے، اس میں ہمارے کافی ریسلر تھے، بلال آفریدی، جارڈن، ہم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم اسپینڈ کیا، بڑا اچھا ہمارا ایک انوائرمنٹ تھا۔ اسی وقت سے ہمیں آبزرویشن یہ فیلنگ آنی شروع ہو گئی کہ ہم ایک انٹرنیشنل ریسلرز کے ساتھ ہیں، اور اللہ نے وہ عزت دے دی جو انٹرنیشنل کو ہے الحمدللہ اس وقت، اور میں اس چیز کا جو ہے اس چیز کو بڑی خوشی ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہے آپ کی؟ الحمدللہ ابھی تو نہیں ٹوٹی، لیکن ہڈیاں توڑی ہیں میں نے۔ توڑی ہیں آپ نے؟ ہڈیاں توڑی ہیں، یہ انڈین ریسلر کی بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے میرے خیال میں، اس کو جو اس طرح میں نے بیلی ٹو بیلی سپلیکس مارے ہیں، تو اس میں میجر انجری، اس کو بیک سٹیج میں خود اس کا مساج کر رہا تھا، میرا زیادہ آپ کو لگی تو نہیں صحیح یہ چیز۔ اچھا، یہاں آپ کا کوچ کوئی ہے، یا پھر کس طرح سے آپ نے سیکھا اپنا کریئر؟ اپنا بتائیے کیسے رہا یہ 6 سال، کیسے گزارے، کتنی ٹریننگ، کیا ڈائٹ پلان تھا، پھر اس مقابلے کے لیے کیسے آپ نے خود کو تیار کیا؟ دیکھیں، جس وقت میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اس وقت انٹرنیشنل 2 ایونٹس میں نے کھیلے، یہاں پہ ملٹیپل جو ریسلرز آئے تھے ان کے ساتھ، گریس کے ریسلرز کے ساتھ میں نے پارٹیسپیٹ کیا، WWE کے ریسلرز کے ساتھ ڈارک ایونٹس کھیلے، البرٹو ڈیل ریو، رائنو، JT جی، ان کے ساتھ ہم نے۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کو آگے لے کر جانا تھا تو وہ پھر اس کے لیے فائنینشیل آپ کو ریکوائرڈ تھی، تو پھر وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ منسلک ہوا۔ جس طرح میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو آج ویسے سندھ کلچر ڈے بھی ہے، اور سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے بھی میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے سندھ کا کلچر ہے، اور جو سندھ حکومت ہے، سندھ حکومت جس کا آپ کو پتا ہے کہ اسپورٹس کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا، تو مجھے سندھ حکومت نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا، جس میں سردار نبیل غبل صاحب سے لے کے بنگل خان مہر، منسٹر آف اسپورٹس ارباب لطف اللہ، پھر سید ناصر حسین شاہ صاحب نے مجھے کافی حد تک سپورٹ کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل نیشنل سطح پہ مجھے فائنینشلی کہا کہ آپ کو ہم سپورٹ کریں، اور جو میں الحمدللہ اب جو کھیل کر آیا ہوں تو وہ میں کراچی کمشنر صاحب کی طرف سے میں ایک اسپانسر ملا، سلیم راجپوت صاحب کی طرف سے، محمد سلیم،
تو وہ دیکھیں یہ میرا ایک گھر ہے پاکستان. اب پاکستان کے ایک اسٹار کو ملٹیپل اسپانسرز کی نیڈ ہوتی ہے, جس طرح آپ نے کرکٹرز کو دیکھا ہے کبھی بینک اسلامی اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ اسپانسر ہوتے ہیں. تو میں ایسا ایتھلیٹ ہوں, یہ ہے گلیمر انٹرٹینمنٹ اسپورٹ. اب میں جو ہے ہمارے اسپورٹس منسٹر جو بڑا اچھا ان کا نام ہے جنید علی شاہ صاحب, میں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک اچھا پلیٹ فارم بنا کے نا ایک ایونٹ یہاں منعقد کرائیں. میں آپ کے ساتھ ہوں, انٹرنیشنل سطح پہ جو ریسلر بلاؤں گا یہاں پہ, جب وہ ایونٹ یہاں کے لوگ دیکھیں گے انسپائر ہوں گے تو وہ آئی تھنک شاید کرکٹ کو بھی نوجوان کھیلنا چاہتے ہیں یہ کھیل. بالکل کھیلنا. جب میں اس گیم میں ہوں تو آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بتاؤں کہ WWE امریکہ میں کھیلی جاتی ہے. اب دنیا الٹ کر دو تو وہ کھیل رہے ہیں. ہم اپنے ملک پاکستان میں اس وقت WWE جو ہے وہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ اس اسٹارز کو فوکس کرتے ہیں. بچے ہیں, بڑے ہیں, رومن رینس ہے, انڈرٹیکر ہے, ڈرو میکنٹائر ہے, اس طرح بہت سارے ایسے, راک ہے. اب جو پاکستان میں جب ہم پروفیشنل ریسلنگ کھیل رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں WWE ہے. وہ کہتے ہیں شیر خان ہمارا اسٹار ہے, جارڈن ہمارا اسٹار ہے, بلال آفریدی, کوب برینڈ ہمارا اسٹار ایکس میں. تو ہم نے اس طرح کے اپنے آپ کو اس طرح بلڈ اپ کیا. لیکن ریسلنگ ایک رنگ کے اندر کھیلی جاتی ہے, لیکن اپیرنس سے لوگوں کا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پروفیشنل ریسلر. جس طرح شاہ رخ خان, سلمان خان کا ایک نام ہے, لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ بالی ووڈ کا ایکٹر ہے, وہ کہتے ہیں شاہ رخ خان اور سلمان خان ہے ہمارا ایکٹر. کیوں؟ جس طرح انڈرٹیکر ہے, رومن رینس ہے, ان کو نہیں پتا یہ WWE کا ریسلر ہے. وہ کہتے ہیں بس ان کا نام سے بیک گراؤنڈ پتا چل جاتا ہے. اس ریسلنگ کو اس طرح وہ یہ ریکگنیشن نہیں ہے کہ یہ وہ سپورٹس ہے جو جس کو حکومتی اولمپکس کا حصہ بنا دیا جائے, اولمپک ایسوسیشن کا اس کا حصہ بنا دیا جائے. یہ گلیمر سپورٹس زیادہ کہلاتی ہے. یہ گلیمر سپورٹس ہے, یہ اولمپک سپورٹس نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ ایک فری اسٹائل, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہ انٹرنیشنل, اب تو سعودیہ میں بھی اس کو کھیلا جا رہا ہے. بعض اوقات بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں فیک ہے, یہ مطلب نورا کشتی جس سے بولتے ہیں بڑا ہے. لیکن جب سعودیہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ اس میں جو چیز ہے ریئلٹی نظر آتی ہے. آپ فلم دیکھ رہے ہیں نا سلمان خان کی, جو وہ 1 منزل سے جو جمپ لگاتا ہے, وہ چیز میں نے اپنی ریسلنگ میں ریئل چیز کی تھی, کوئی ایکشن اسٹنٹ نہیں. وہ ایکشن اسٹنٹ ہیرو ہیں, اونلی موویز میں آتے ہیں. میں جو ہوں نا وہ ریئل ایکشن ہیرو ہوں اور ریئل اسٹنٹ کرتا ہوں میں, بیکاز ریسلنگ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ریئلٹی اسپورٹس ہے. کوئی اس میں کٹ کیمرہ ایکشن کچھ بھی نہیں ہوتا, جسٹ ریئلی. آپ ہمارے ریسلنگ ایونٹس کو جب لائیو دیکھیں گے تو آپ جے فورڈی کو دیکھیں گے تو سلمان خان کو. شیر خان مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی آپ ٹریننگ جب کرتے ہیں, ظاہرہ اس کے لیے تیاری آپ نے کی ہوگی, وہ آپ کتنا وقت لگا, کتنے مہینے لگے, پھر ڈائٹ پلان آپ کیا فالو کرتے ہیں, ذرا بتائیں نا نوجوانوں کو جو آنا چاہتے ہیں اس طرف. دیکھیں اس کی ڈائٹ جو ہے وہ بڑی ٹف ہوتی ہے, فائنینشیل ریکوائرڈ ہوتی ہے, جس طرح باڈی بلڈرز کو ہوتی ہے. اچھا باڈی بلڈرز سے بھی زیادہ ڈفرینٹ ڈائٹ ہوتی ہے. باڈی بلڈرز کو تو اپنے آپ کو پوزنگ کر کے لوگوں کو شو کرنا ہوتا ہے, مسل مینیا, ملٹیپل. لیکن جو پروفیشنل ریسلر ہوتا ہے اس کو اپنی بنیادوں کے ساتھ اسٹرانگ رہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو اپنی ڈائٹ کو ملٹیپل جو ہے وہ اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے پوری ڈیلی روٹین میں. اور آپ کو جو بھی فوڈ ہے, جس طرح ہم پروٹین لیتے ہیں, صحیح ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ دلیا اور بوائلز ایگز لیتے ہیں. چکن اور فش سب سے زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ آپ کی باڈی کو ٹھوس بناتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس ہو گئے, یہ پروٹینس, یہ ساری چیزیں لینا آپ کو لازمی ہے. اب پھر آپ کو لینے کے بعد آپ کو ایک جگہ بیٹھنا یا سونا نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو آبزرو کرنی پڑتی ہے اپنی اس ڈائٹ کو. آپ کو رننگ کرنی ہے, کھانے کے بعد پھر آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے. پھر اس کو ایکسرسائز بھی 2 دن میں 2 ٹائم ہوتی ہے, صرف پھر ریسلنگ کی ایکسرسائز ہوتی ہے. تو اس طرح اس انرجی کو جو ہے آبزرو بھی کرنا ہے, ایکسیٹ بھی کرنا ہے, تاکہ آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ آبزرو ہو, اور پھر آپ جو اسٹرانگ ہو, تاکہ جب WWE کے کسی بھی ریسلر کو آپ دیکھتے ہیں وہ کسی عام کھلاڑی سے کمپیئر آپ اس کو نہیں کر سکتے. صحیح. وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. جس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا نا بیک سٹیج میں, بالکل ڈفرینٹ. جب اپنے کریکٹر میں آئے گا, اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیفائن کرے گا, کہ وہ پھر لوگ اس کو ویسے ہی دیکھ کے, عام لوگوں میں سے جب وہ گزرتے ہیں نا تو وہ ڈفرینٹ فیل محسوس. آپ جب یہ جیت کے آئے تو لیاری کے لوگوں کا رسپانس کیا تھا؟ دیکھیں لیاری الحمدللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور لیاری میں جو ہے ماشاءاللہ سے سندھ حکومت کے جو بھی نمائندے جو بھی وہاں رہتے ہیں, جیسے مرتضیٰ وہاب صاحب میئر کراچی, کرم اللہ وقاصی صاحب, اور ان سب نے اللہ بھلا کرے خلیلوس صاحب اور جاوید ناگوری صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا, نبیل قبول صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا, کیونکہ یہ وہاں کے جو ہیں وہ سندھ حکومت سے مرج ہیں. اور میں سب سے بڑی چیز یہ کہتا ہوں کہ جو بلاول بھٹو صاحب کا جو مشن ہے نا, جس ہم کھلاڑیوں کو انہوں نے جو دیا ہوا ہے, وہ ایک بڑے لیول پہ دیا ہوا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت میں اسپورٹس کو میں جتنا ہو سکے سپورٹ کروں گا, کیونکہ یہ والدہ بھی اسپورٹس کو بڑا فوکس کرتے ہیں. آپ کے اگلے کا پلان کیا ہے اس کے بعد, کیا کون سی چیمپئن شپ جیت کے لانی ہے؟
اس کے بعد تو ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئنشپ کا ارادہ ہے میرا. کوشش یہی ہے کہ ریولوشن ایسٹرن ریسلنگ کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ الائنس ریسلنگ میں بھی ہے, اور کوشش یہی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک ریسلر نہیں بول 2-3 ریسلر ہم جائیں گے. ملٹیپل نیپال میں ہے ہمارے ایونٹس آگے جس میں WWE سے, میکسیکو سے, اس کے علاوہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس مائمی فلوریڈا سے 5-6 ریسلرز وہاں گیٹ ٹوگیدر ہو رہے ہیں. تو ایک بڑا اچھا وہاں ایونٹ ہونے والا ہے. آنے والے سال میں جنریشنز کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس ہیلدی ایکٹیویٹی کو فوکس کریں. موبائل ماں باپ تو کہتے ہیں کہ مار کٹائی والا کھیل بالکل نہیں کرنا. دیکھیں جو لوگ ریسلنگ کو پسند کرتے ہیں وہ ریسلنگ میں ان کو ٹرین کرتا ہوں, ٹھیک ہے. باڈی بلڈنگ کے حوالے سے, فٹنس کے حوالے سے چاہیں تو مجھے کہیں میں ٹرین کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ایکس میک ہے, وہ بھی اسپورٹس ایتھلیٹ جو ہے وہ اسپورٹس سیلیبریٹیز کو ٹریننگ دیتے ہیں. صحیح. اور بہت سارے ہمارے کریکٹرز ہیں اس طرح. لیکن یہ کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے اسپورٹس میں, بالکل. اور جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ شیر خان سے رابطہ کریں, کہہ رہے ہیں میں ریسلنگ سکھاؤں گا. بہت شکریہ شیر خان آپ کو, اور ونس اگین بہت بہت مبارک ہو آپ کو اتنے بڑے اعزاز کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.